بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عقیدہ نمبر 5، حساب حق ہے، اعمال کا حساب ہونے والا ہے۔ حساب سے مراد یہ ہے کہ آدمی کتنی نیکیاں کیا، کتنی برائیاں کیا یا گناہ کیا، سب کا فیصلہ کیا جائے گا، اس کو تولا جائے گا اور اس کے مطابق اس کو پھر اجر دیا جائے گا۔ عقیدہ نمبر 6، حساب کا منکر کافر ہے۔ چونکہ حساب کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے تو اس کا جو انکار کرنے والا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ وہ نفس خطائی کا منکر ہے۔ کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ خفیتاً اس سے پوچھا جائے گا تو نے یہ کیا اور یہ کیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بلائے گا اور اس سے آہستہ سے پوچھے گا کہ تو نے یہ کیا یہ کیا۔ وہ عرض کرے گا ہاں اے رب، یہاں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا۔ ایک ایک گناہ زندگی میں جو ہوا اس کی جوانی کا پورا پوچھے گا، کہے گا ہاں یہ کیا یہ کیا۔ اب بندہ یہ سمجھنے لگے گا کہ اب تو میں ہلاک ہو گیا، یہاں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا۔ ابھی اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب گئے، فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور اب بخشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں تو ہم نے تیرے گناہ کو چھپایا تھا، سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم فیعطی کتاب حسناته۔ فرمایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بندے سے بعد اس کے کہ اس نے اپنے ایک ایک چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گناہ کا اقرار کر لیا ہے، اس کے بعد فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیری ستر پوشی کی تھی، تو گناہ کرتا تھا، لوگوں سے اس کو چھپا دیا تھا، اور آج کے دن میں وہ تمام کے تمام گناہ معاف کرتا ہوں۔ تھوڑا سا اس کو زوم کریے، اچھا اپنے سے یہاں سے بھی ہو جا سکتا زوم، ٹھیک ہے۔ وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج کے دن میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اور پھر اس کو اس کے نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی۔ پھر متن میں آ جائیے اوپر، اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی باز پرس ہوگی، جس سے یوں سوال ہوا وہ ہلاک ہو گیا، یعنی جس کا حساب تفصیل سے ہوگا نا وہ ہلاک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جس کا باریکی سے حساب ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا، جس کا بھی حساب ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ پر فدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کو سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے کتاب دی جائے اس کو حساب میں آسانی ہوگی، اس کا آسانی سے حساب ہوگا۔ یعنی حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ نے آیت پڑھ کے سنائی، فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو فرما رہے کہ سیدھے ہاتھ والوں کا حساب آسان ہوگا، پھر ہلاک کیسے ہوں گے وہ؟ تو حضور نے فرمایا ذالک العرض یعرض ومن نوقش الحساب ہلک، آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اگر حساب اللہ تعالیٰ باریکی سے اس کا لے لے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ ہم جس طرح بولتے ہیں نا اللہ بغیر حساب کے ان کو معاف فرما دے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش ہوں گے، لیکن ایک ایک گناہ ایک ایک نیکی کو تفصیل سے دیکھا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے اس کی بخشش کر دے گا۔ کسی سے فرمائے گا اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہ دی، تجھے سردار نہ بنایا اور تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ مسخر نہ کیا؟ ان کے علاوہ اور نعمتیں یاد دلائے گا، عرض کرے گا ہاں۔ بندہ کیا کہے گا؟ ہاں اے رب، تو نے سب کچھ دیا تھا۔ پھر فرمائے گا تو کیا تیرا خیال تھا کہ مجھ سے ملنا ہے؟ یعنی قیامت ہونے والی ہے، میرے سامنے ٹھہرنا ہے، میری ملاقات کا تجھے خیال تھا؟ عرض کرے گا کہ نہیں، کافر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جیسے تو نے ہمیں یاد نہ کیا ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں، جس طرح تو نے ہمیں بھلایا تھا ہم بھی آج کے دن تجھے بھلا دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آیت مبارکہ میں آپ کو بتاتی ہوں، آج کے دن تجھے بھلا دیا جاتا ہے۔ بعض وہ لوگ ہوں گے جن کو اندھا اٹھایا جائے گا، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 125 اور اس کے بعد کی۔ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے باوجود یہ کہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہوگا کہ میری آیتیں تیرے پاس آتی تھی اور تو اسے بھلا دیا کرتا۔ آیتیں آتی تھی لیکن اس طرح تھا تیرا مسئلہ کہ قرآن نازل ہی نہیں ہوا، کوئی آیت ہی نہیں آئی، عمل کرنے سے کچھ تیرا لینا دینا نہیں تھا قرآن کی آیتوں پہ، آج کے دن تو بھی بھلا دیا جائے گا، اللہ محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جیسے
جیسے تو نے ہمیں یاد نہ کیا ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں۔ بعض کافر ایسے بھی ہوں گے کہ جب نعمتیں یاد دلا کر فرمائے گا کہ تو نے کیا کیا، عرض کرے گا تجھ پر اور تیری کتاب اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دیا، اور ان کے علاوہ جہاں تک ہو سکے گا نیک کاموں کا ذکر کرے گا، ذکر کر جائے گا۔ ارشاد ہوگا تو اچھا تو ٹھہر جا، تجھ پر گواہ پیش کیے جائیں گے۔ یہ اپنے جی میں سوچے گا مجھ پر کون گواہی دے گا، اس وقت اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن ہوگا کہ جس دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، کس کی گواہی دیں گے، وہ جو کیا کرتے تھے۔ ہاتھوں پیروں سے آدمی کام کرتا ہے، جسم سے کام کرتا ہے نا، جسم کے اعضاء سے، اس کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65۔ اس وقت اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اعضاء کو حکم ہوگا بول چلو۔ اس وقت اس کی ران اور ہاتھ، پاؤں، گوشت، ہڈیاں سب گواہی دیں گے کہ یہ تو ایسا ہی تھا، یہ تو ایسا تھا، ایسا تھا۔ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے طفیل میں ہر ایک کے ساتھ، یعنی ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000، اور رب عز و جل ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور دے گا۔ معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے، اس کا شمار وہی جانے، یعنی اللہ تک زیادہ بہتر جانتا ہے ان کا حساب۔ تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 ہے، فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو ان کے بستر سے علیحدہ ہوتے، ان کے پہلو ان کے بستروں سے علیحدہ ہوتے تھے، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈر کے بھی اور طمع کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھ کر بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور غضب سے ڈر کر بھی دعا کرتے ہیں۔ دعا میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، خوف اور طمع۔ تو فرمایا کہ وہ خوف اور طمع سے ہمیں پکارتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو کوئی جان نہیں جانتی ہے کہ ان کے لیے کیا بڑی نعمت چھپا کر رکھی گئی ہے۔ کیا چھپا کر رکھی گئی؟ آنکھوں کی ٹھنڈک، جو نعمت، جو راحت، جو آنکھوں کی ٹھنڈک وہ راتوں کو جاگنے والوں کے لیے اٹھا کر رکھی گئی ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ جزاء بما كانوا يعملون، جو وہ کرتے تھے اس کا یہ بدلہ ہے۔ یعنی سب نعمتیں چھوڑ کر آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں دی گئی؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے اس عمل کے بدلے میں دی گئی جو وہ کرتے تھے۔ ان کا عمل کیا تھا؟ وہ آنکھوں کو اپنی جلاتے تھے، وہ راتوں کو جاگتے تھے، نیند کو مارتے تھے، اللہ کے واسطے راتوں میں ٹھہرتے تھے، قیام فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام فرماتے تھے، اتنا قیام فرماتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حضور کے قدم مبارک میں ورم آ گیا، حضور کے مبارک قدم سوج گئے تھے انتہائی قیام کی وجہ سے۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی وجہ سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیہ، اور اللہ نے نعمتیں مکمل کر دی ہیں حضور کے پر، حضور آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا سب سے زیادہ شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ نعمتیں دینا اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص خاص نعمتیں خاص خاص بندوں پر کرتا ہے۔ حضور پر بہت زیادہ نعمتیں کیا، سب سے زیادہ کیا، تو اللہ کا کام نعمتیں کرنا ہے، اللہ کے خاص بندے کا کام اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو جس طرح نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حضور پر کی ہیں کسی پر نہیں کی، اور حضور نے جیسا شکر اللہ کا ادا کیا کسی نے نہیں کیا۔ سب سے زیادہ کام، سب سے زیادہ مصروفیتیں، سب سے زیادہ ذمہ داریاں ہر اعتبار سے حضور پر تھی، لیکن عبادتیں بھی حضور کی زیادہ تھی، مشقتیں بھی حضور کی زیادہ تھی۔ حضور کے روزے ایسے تھے کہ صحابہ روزے رکھنے لگے حضور کا دیکھ کر تو ڈھلکیاں کھانے لگے، یعنی رکنے لگے، مسجد میں ٹھہر کے نماز پڑھنے کے لائق نہیں تھے اور پورے پیلے پیلے پڑ گئے۔ فرمایا کہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ صوم وصال رکھ رہے ہیں، یعنی نہ سحری ہے نہ افطار ہے، روزے پہ
पे रोजा है, तो हम भी करने लगे। हुजूर कुछ नाराज हो गए और फरमाने लगे कि अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन है जो मेरे जैसा है। युतइमुनी रब्बी व युस्कीनी, मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है। सहाबा तो बगैर खाए पिए के रोजे रख रहे हैं, हुजूर की इत्तिबा में, हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर रख रहे हैं, वो भी रखने लगे। तो फरमाया कि मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया था, जब मैं हुक्म दूं वही काम करो, जिसका हुक्म दूं वही करो। ये रोजे मेरे लिए खास हैं, मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है, तुम में से कौन मेरी तरह है। हुजूर ने फरमा दिया। ये चीजें, ये हुजूर के फजाइल है जो बयान किए जाने चाहिए, बच्चों को सिखाने चाहिए, बड़ों को मालूम होना चाहिए, ताकि जिंदगी में जो ये नए नए हम फितने देख रहे हैं, फितनों से लड़ने के लिए हमारे पास नूरानी ढाले हैं। ये हुजूर के जो फजाइल है ना, ये नूरानी ढाले हैं। ये जितने तीर है, नश्तर है, ये गोलियां जो चल रही हैं, जो अंधेरियों की, कुफ्र की, जुल्मत की और गुमराहियों की, उससे बचने के लिए ये नूरानी ज़िराबख्तर है, इससे हमारी हिफाजत होती है। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम में से कौन मेरी तरह है। अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहा है कि उनके पहलू, उनके बाजू, उनके बिस्तरों से अलग होते थे। वो अपने रब को खौफ में और तमाम में पुकारते थे, और हमने उन्हें जो अता किया उससे खर्च करते थे। तो कोई नफ्स नहीं जानता जो उनके लिए आंखों की ठंडक रखी गई है, किसके लिए, जज़ा बिमा कानू यामलून, जो करते थे उसके बदले में। तो सबका हिसाब हो रहा होगा, सबको पकड़ा जा रहा होगा। लेकिन ये जो तहज्जुद वाले बंदे हैं, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, उनको बगैर हिसाब के जन्नत में डाल दिया जाए, उनका हिसाब ही नहीं लिया जा रहा। अब उनकी आंखों की जो ठंडक है, वो ठंडक क्या हो सकती है? अल्लाह का दीदार होगा। अल्लाह ताला अपना दीदार अता फरमाए। अल्लाह के लिए उन्होंने मेहनतें की, तो अल्लाह ताला दीदार अता फरमाए। तहज्जुद पढ़ने वाले बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन तमाम लोग एक मैदान में होंगे। हजरत अस्मा बिन्त यजीद रिवायत करती हैं कि क़यामत के दिन सब लोग एक मैदान में होंगे, तो एक निदा देने वाला निदा देगा और कहेगा, कहाँ हैं वो लोग जिनके पहलू उनके बिस्तरों से अलग हुआ करते थे? तो वो ठहर जाएंगे, और वो बहुत थोड़े लोग होंगे। फयदखुलूनल जन्नत बिगैरि हिसाब, तो वो जन्नत में बगैर हिसाब के चले जाएंगे। सुम्मा युअमरु बिसाइरिन नास बिल हिसाब, फिर तमाम लोगों को हुक्म दिया जाएगा कि उनका हिसाब होने वाला है, एक एक का हिसाब होता जाएगा। हाँ, फिर अलग अलग कैटेगरीज हैं, किसी का हिसाब किसी वजह से नहीं होगा, किसी का किसी वजह से नहीं होगा, आसानी के साथ उनको जन्नत में डाल दिया जाएगा। और जिनका तो सख्ती से हिसाब हुआ वो हलाक हो गए। अल्लाह महफूज रखे। इस उम्मत में वो शख्स भी होगा जिसके 99 दफ्तर गुनाहों के होंगे, और हर दफ्तर इतना होगा जहां तक निगाह पहुंचे वो सब खोले जाएंगे। रब ताला फरमाएगा, इनमें से किसी अम्र का तुझे इनकार तो नहीं, यानी ऐसा तो नहीं है कि तेरे ये गुनाह जो यहाँ पे रिकॉर्ड हैं, तो कोई उसमें ऐसा तो नहीं है कि तू गुनाह किया भी नहीं, यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए फरिश्ते। मेरे फरिश्तों किरामन कातिबीन ने तुझ पर जुल्म तो नहीं किया? अर्ज करेगा, नहीं ए रब। फिर फरमाएगा, तेरे पास कोई उज्र है? अर्ज करेगा, नहीं ए रब, बगैर उज्र के, बस बेधड़क गुनाह कर रहा था। फरमाएगा, हाँ, तेरी एक नेकी हमारे हुजूर में है और तुझ पर आज जुल्म न होगा। एक नेकी है। उस वक्त एक पर्चा जिसमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु होगा, निकाला जाएगा और हुक्म होगा, जा तुलवा, यानी उसका वजन करा। अर्ज करेगा, ए रब, ये पर्चा उन दफ्तरों के सामने क्या है? फरमाएगा, तुझ पर जुल्म ना होगा। फिर एक पल्ले पर ये सब दफ्तर रखे जाएंगे और एक में वो रखा जाएगा, और वो पर्चा उन दफ्तरों से भारी हो जाएगा। बिल जुमला उनकी रहमत की कोई इंतहा नहीं, जिस पर रहम फरमाए थोड़ी चीज भी बहुत कफीर है। अकीदा नंबर 7। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि ऐसा आदमी जो दुनिया में अल्लाह ताला की तौहीद की गवाही दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को माना, तो अल्लाह ताला उसकी क़यामत के दिन बख्शिश फरमाएगा। चूंकि ये जो कलिमा है ना, कलिमा शहादत, उसकी इतनी वैल्यू है, उसकी इतनी कीमत है, उसका इतना वजन है कि हजार गुना, हजार तो बहुत कम बोल दी मैं, लाखों का करोड़ों गुना, बिलियंस में अगर गुना है वो भी उसके सामने मांद पड़ जाएंगे। और ये सबसे बड़ी नेकी है। कलिमा तय्यबा जो है ये सबसे बड़ी नेकी है। अगर सबसे बड़ा गुना होता यानी शिर्क होता, तो फिर उसका कलिमा भी पढ़ा, फिर बुतों की पूजा भी कर रहा, तो वो तो फिर काम में आने वाला नहीं था। तो यहाँ पे क्या है, नेकियों के दर्जे हैं, इसी तरह बुराइयों
बुराइयों के भी दर्जे हैं। तो सबसे बड़े दर्जे की उसके पास बुराई नहीं है, यानी शिरक नहीं है, उसके पास सब बुराइयां हैं, लेकिन नेकियों में कुछ भी नेकी नहीं है, कलीमे तैयबा है। तो कलीमे तैयबा की बरकत से उसकी बख्शिश कर दी जाएगी और उसका जो पलड़ा है नेकियों का वो भारी हो जाएगा। अकीदा नंबर 7, क़यामत के दिन हर शख्स को उसका नामे आमाल दिया जाएगा, नेकियों के दाहिने हाथ में और बदों के बाएं हाथ में। काफिर का सीना तोड़कर उसका बायां हाथ उसके पसे पुष्ट निकाल कर पीठ के पीछे दिया जाएगा। नेकोकारों और बदों में फर्क का और एक भी यहाँ पे एहतमाम किया जाएगा कि नेकों को सीधे हाथ से दाहिने हाथ से सामने से दिया जाएगा नामे आमाल, और जो गुनाहगार होंगे और जो काफिर होंगे मुशरिक होंगे उनको क्या किया जाएगा, काफिर का सीना तोड़कर उसका बायां हाथ उससे उसकी पीठ से बाहर निकाला जाएगा और उसकी पीठ में दिया जाएगा। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही फसौफ यदउ सुबूरा व यसला सईरा, और वो लोग जिनको उनकी किताब उनकी पीठ के पीछे से दी जाएगी तो वो हलाकत को पुकारेगा, वो दोबारा से मर जाना चाहेगा, मौत को वो पुकारेगा, हलाकत को पुकारेगा और वो दोज़ख में दाखिल हो जाएगा। और जिनको दाएं हाथ से दी जाएगी उनके बारे में फरमाया फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़रऊ किताबिया, उसके बाद कहेगा इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, और वो शख्स जिसको उसकी किताब सीधे हाथ से दी जाएगी तो वो कहेगा कि लो लो ये मेरी किताब पढ़ो, खुशी से वो कहेगा। उसके बाद कहेगा मैं तो यही समझता था, मैं गुमान करता था, मुझे इस बात का यकीन था कि मुझे हिसाब मिलने वाला है, अल्लाह ताला अच्छा हिसाब करने वाला है। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, और जिसको उसके बाएं हाथ से शिमाल से किताब दी जाएगी तो वो कहेगा कि काश कि मुझे ये किताब न दी जाती। सूरह अल-हक़्क़ा की आयतें हैं। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युअरज़ुन नासु यौमल क़ियामति सलास अरज़ात, क़यामत के दिन लोगों की 3 किस्म की पेशियां होंगी, पेशी यानी अल्लाह के सामने उनकी हाजिरी होगी। फ़अम्मा अर्ज़तानी फ़जिदालुन व मआज़ीर, पहले जो 2 बार अर्जी होगी उसमें वो लड़ेंगे और माज़िरतें पेश करेंगे, अल्लाह ऐसा हो गया तुम ऐसा किया था, ऐसा हुआ तो ये हुआ था। व अम्मा सालिसा, तीसरी जो फाइनल पेशी होगी फ़इंद ज़ालिका ततीरु सुहुफ़ फ़िल ऐदी, तो तीसरी बार में सहीफे हाथ में दे दिए जाएंगे, तो कोई सीधे हाथ से लेने वाला होगा तो कोई बाएं हाथ से लेने वाला होगा। सुनन इब्न माजा की हदीस है 4277। अकीदा नंबर 8, हौज़ कौसर के नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहमत हुआ हक है। इस हौज़ की मसाफत 1 महीने की राह है, इसके किनारों पर मोती के कुब्बे हैं, चारों गोशे बराबर यानी जाविये कायमा है, उसकी मिट्टी निहायत खुशबूदार मुश्क की है, यानी सबसे आला तरीन खुशबू की मिसाल दी कि उसकी खुशबू ऐसी है। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है और मुश्क से ज्यादा पाकीज़ा। नंबर 7, व अत्यबु मिनल मिस्क, मिस्क से ज्यादा अच्छी खुशबू वाला है। उस पर बर्तन सितारों से भी गिनती में ज्यादा, यानी इतने ज्यादा बर्तन हैं जिससे हुजूर के उम्मती पिएंगे, उसकी गिनती बहुत ज्यादा है। जो उसका पानी पिएगा कभी प्यासा न होगा। नंबर 8, नबी ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह मा आनियतुल हौज़, हज़रत अबू ज़र रिवायत करते हैं कि मैंने हुजूर से पूछा कि या रसूलल्लाह हौज़ कौसर के बर्तन कैसे होंगे, तो हुजूर ने फरमाया कि आसमान के तारों और सितारों की तादाद में होंगे। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस। जो उसका पानी पिएगा वो कभी प्यासा न होगा। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है मन शरिबा मिन्हु लम यज़मा बादहु, जो उससे एक बार पी लेगा वो कभी प्यासा न होगा। उसमें जन्नत से 2 परनाले हर वक्त गिरते हैं, एक सोने का दूसरा चांदी का। परनाला यानी आप मीज़ाब रहमत जो काबतुल्लाह शरीफ पे जो लगा हुआ है उसको बोलते परनाला, पानी जिसमें बहता। तो 2 परनाले लगे हुए हैं, एक सोने का है दूसरा चांदी का है, ये जन्नत के है 2 परनाले। मीज़ाबानी यमुद्दानी मिनल जन्नह अहदुहुमा मिन ज़हबिन वल आखरु मिन वरिक़िन। अकीदा नंबर 9, मीज़ान हक है, इस पर लोगों के आमाल नेक व बद तोले जाएंगे। अल्लाह ताला ने बारहा इसका जिक्र फरमाया है, फरमाया बल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, वज़न उस दिन हक होगा, यानी आमाल का तोला जाना हक है उस दिन क़यामत के दिन। फमा थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, तो जिसके नेकियों का पल्ला भारी होगा तो वही कामयाब लोग हैं, कामयाब होने वाले हैं, मुफ़्लिहीन हैं। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिनके मवाज़ीन हल्के हो जाए
جائیں گے جن کی نیکیاں کم ہوگی. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے. اور ایک جگہ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا اور اس دن ہم کیا کریں گے؟ قیامت کے دن انصاف کے ترازو کو ہم رکھ دیں گے تو کسی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کچھ کیا ہوگا عمل ہم اس کو لے کر آ جائیں گے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ اور حساب کرنے کے لحاظ سے ہم کافی ہیں، یعنی ہم سے بہتر کوئی حساب نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور ایک جگہ فرمایا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ صالح میں لام ہاں مٹ گیا. دیکھیے یہ والی کتاب میں میرے پاس مٹا ہوا ہے، آپ کے PDF میں یا ہے نہیں معلوم میرے کو. حاشیہ نمبر 2 اس کے پاس عمل طیب جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، وہ اس کے پاس اٹھایا جاتا ہے، آسمان کی طرف فرشتے اس کو لے جاتے ہیں اور نیک عمل جو ہے اس کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیز وہ آسمان کی طرف اٹھا لی جاتی ہے اور پھر بعد میں ترازو میں اس کو تولا جاتا ہے. نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے. اوپر اٹھنے کے معنی جسے یہ سورہ فاتح کیا ہے جو میں پڑھی نا، کلمہ طیبہ اٹھایا جاتا ہے. فرمایا دنیا کا سا معاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا؟ 2 پلے رہتے ترازو کے، جو زیادہ بھاری ہوتا وہ نیچے ہو جاتا. لیکن قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جو بھاری ہوگا نا وہ اوپر ہو جائے گا. اوپر والے یعنی نیکیاں زیادہ ہیں تو نیکیوں کا اوپر ہو جائے گا، اگر برائیاں زیادہ ہیں تو برائیاں اوپر ہو جائیں گی. عقیدہ نمبر 10 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ستائش کریں گے. مقام محمود یعنی ایسا مقام جہاں پر لفظی ترجمہ اگر ہم کریں، محمود کا مطلب جس کی تعریف کی جاتی ہے. مقام محمود ایسا مقام اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا کہ سب لوگ پہلے والے بعد والے سب حضور کی تعریف کریں گے. اب یہ مقام محمود کیا ہے اس کی تفسیر بھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا ان قریب اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود سے سرفراز فرمائے گا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان الشمس لتدنو حتی یبلغ العرق نصف الاذن سورج بہت قریب ہو جائے گا، اتنا قریب ہو جائے گا کہ پسینہ جو ہے وہ کان کی لو تک لگ جائے گا. تو وہ جب ایسی حالت میں ہوں گے وہ حضرت آدم سے استغاثہ کریں گے. حضرت آدم کہے گے کہ میں یہ نہیں کر سکتا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ اسی طرح کہیں گے. پھر وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو وہ سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. فیقضی اللہ بین الخلائق تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اور وہ فیمشی حتی یاخذ بحلقۃ باب الجنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں گے یہاں تک کہ جا کر وہ جنت کے دروازے کی کنڈی کو پکڑیں گے. فیومئذ یبعثہ اللہ مقاما محمودا وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مقام محمود عطا فرمائے گا اور قیامت میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب آپ کی تعریف کریں گے. اور اسی مقام محمود کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو مقام محمود عطا فرمانے والا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا، یعنی اللہ کا جو خاص بندہ ہے وہ میں ہوں گا. اس کے بعد فرمایا کہ جو مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنے اور اسی طرح کہے جس طرح مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ جب یہ لا الہ الا اللہ تک اذان ہو جاتی ہے، فرمایا اس کے بعد مجھ پر درود پڑھے اور میرے لیے مقام محمود کو طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو میری شفاعت عطا فرمائے. حضور کو اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، لیکن حضور کی یہ خوشی ہے. حضور چاہتے ہیں کہ ہم حضور کے لیے اس طرح دعا کریں. ہم حضور کو کچھ دے نہیں سکتے. حضور نے ہمیں ایمان دیا، حضور نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا، حضور نے ہمیں قرآن دی ہے، نیکیوں کا علم دیا، ہمیں نیکی کرنا سکھایا، برائی سے بچنا سکھایا، لیکن حضور نے ہم سے کچھ مانگا نہیں ہے. بس ہم حضور کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کرتے ہیں. حضور کی آل پر درود کے نذرانے ہم پیش کریں گے. ایک تو درود کا ہمیں حکم دے دیا، صلاۃ و سلام کا حکم دیا. دوسری چیز کیا کی؟ فرمایا لا
असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा, मैं इस तबलीग रिसालत पर तुमसे कुछ नहीं मांगता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए हबीब आप अपनी उम्मत से फरमा दे कि मैं तुमसे इस पर कुछ नहीं मांगता, जो मैंने ये बड़ा फरीजा अंजाम दिया है रिसालत का, नबूवत का, तबलीग का, मैं इस पर कुछ नहीं मांगता। इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा, लेकिन ये चाहता हूँ कि तुम मेरे घर वालों से, अहले बैत से मोहब्बत करो। तो हुजूर जो चीज से खुश होते हैं वो क्या है? सलात व सलाम के नजराने हैं। हर अज़ान के बाद में आपको दुआ करना है, अल्लाह हुजूर का इतना एहसान है हम पे, हुजूर को मकाम महमूद दे। वो दिन क्या दिन होगा जिस दिन हमारे रसूल की सब तारीफ कर रहे हैं, जितने मुनकिरीन सब वाह वाह कर रहे हैं, अल्लाह ताला को सब जान चुके होंगे, देख चुके होंगे और हुजूर की तारीफ हो रही होगी। तो वो दिन कितना दिन है, कितना अजीम दिन होगा, कितना प्यारा दिन होगा, हुजूर के उम्मतियों के लिए खुशी का दिन होगा, ईद का दिन होगा कि हुजूर की सब तारीफें हो रही है। तो आप और मैं अगर इस दुनिया में दिन में 5 बार हर अज़ान के बाद दुरूद पढ़ के अगर हुजूर के लिए दुआ करें, अल्लाह मकाम महमूद पे हुजूर को सरफराज फरमा दे, हुजूर की खुशी का बाइस हो गए। तो हुजूर ने फरमाया कि जिसने अज़ान के बाद में दुआ की, दुरूद पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पढ़ा उसके बाद में इस तरह कहा, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा, ए रब जो इस अज़ान, जो ये दावत ताम्मा है, तेरी बारगाह में आने की जो दावत दी जा रही है, तू उसका रब है, और जो नमाज कायम की जा रही है उसका तू रब है। वस्सलातिल काइमा आति सय्यिदना मुहम्मदनिल वसीलता वल फदीला वद दरजत रफिया, वसीला मेरे आका को तू अता फरमा और फजीलत अता फरमा और दरजे रफिया अता फरमा, वबअथहु मकाम महमूदा, और आपको मकाम महमूद अता फरमा, अल्लज़ी वअदता, जिसका तूने वादा किया है। सूरह बनी इसराइल की जो आयत मैंने पढ़ी उसमें अल्लाह का वादा है, तो वो उसको तू पूरा फरमा। हम अगर दुआ करें ना करें, अल्लाह ताला तो मकाम महमूद पे हुजूर को बिठाने वाला है, हुजूर को वो इनायत होने वाला है। लेकिन अगर हम दुआ करने वाले बन जाए तो हुजूर की खुशनुदी हमें मिल जाएगी। इन्नका ला तुखलिफुल मिआद, बेशक तू वादा खिलाफी नहीं करता। तो ये क्या है? 5 टाइम नमाज के अलावा और एक कनेक्शन है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से, हमारा एक अलग इत्तिसाल है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन मकाम महमूद अता होगा, जिसकी सब लोग तारीफ करेंगे, पिछले वाले भी और बाद वाले भी। हुजूर की उम्मत में जो लोग आप पे ईमान लाए वो भी, जो ईमान नहीं लाए वो भी, सब तारीफ करेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि लोगों की तो हालत ये है, अच्छों की हालत खराब हुई हुई है। वैसे हालत में हुजूर का ये मर्तबा है कि आपके लिए अर्श के बाजू में कुर्सी लगाई गई है, आपका अलग से एक एहतमाम किया जा रहा है, तो हुजूर की तारीफ तो होनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकीदा नंबर 11, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक झंडा मरहमत होगा, जिसको लिवाउल हम्द कहते हैं। तमाम मोमिनीन हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आखिर तक सब उसी झंडे के नीचे होंगे। ये हुजूर की एक और फजीलत है कि अल्लाह ताला आपको क़यामत के दिन एक झंडा अता फरमाएगा। हुजूर ने फरमाया, अना सय्यिदु वुल्दी आदम या वलदी आदम यौमल क़ियामा वला फ़ख्रा, मैं औलाद आदम का सरदार हूँ क़यामत के दिन और कोई फ़ख्र नहीं है मुझे इस पे। और फरमाया कि वबियदी लिवाउल हम्दी, और मेरे हाथ में हम्द का झंडा होगा, वला फ़ख्रा, और कोई फ़ख्र नहीं है। वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई, सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है, किताबुल मनाक़िब की। किताबुल मनाक़िब का बाब क्या है? बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसीला, अल्लाह से मेरे लिए वसीला मांगो। हुजूर ने फरमाया, ये इमाम तिर्मिज़ी ने बाब बांधा। इमाम तिर्मिज़ी का एक बहुत प्यारा अंदाज है कि जब भी वो क्या करते हैं, हदीस लाते हैं तो हदीस का एक टुकड़ा बाब का उन्वान बना देते हैं, तर्जमतुल बाब जिसको बोलते हैं। तो देखिए वसीले की बात इमाम तिर्मिज़ी कर रहे हैं, तो उसमें हदीस लाते हैं कि क़यामत के दिन सब मेरे झंडे के नीचे होंगे, कोई नबी नहीं होगा उस दिन, हजरत आदम से लेकर आखिर तक सब मेरे झंडे के नीचे होंगे, हुजूर ने फरमाया। और देखिए झंडे का नाम भी क्या है? लिवाउल हम्द है। हुजूर की उम्मत का नाम क्या है? हम्मादून, हम्द करने वाले, यानी तारीफ करने वाले। और जो खुसूसी सूरा अता किया गया वो सूरतुल हम्द है। मकाम जो अता किया गया वो मकाम महमूद है, यानी हर जगह तारीफ है हुजूर की, दुनिया में भी आखिरत में भी। हुजूर से जो मंसूब है उनकी भी तारीफ है। नाम क्या रखा अल्लाह ने? मुहम्मद रखा, अहमद नाम रखा। आसमानों पे हुजूर का नाम अहमद है, पहली वाली उम्मतों पे हुजूर का नाम, पहली वाली उम्मतों में अहमद था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के सामने जो जिक्र किया कि मेरे बाद एक नबी आने वाले हैं, हुजूर के आने का तज़किरा कर रहे हैं, हुजूर की पैदाइश का, हुजूर के मबूस फरमाए जाने का, विलादत का तज़किरा करते हुए कह रहे हैं कि एक नबी आएंगे इस्मुहु अहमद, जिनका नाम अहमद होगा। कुरान में जिक्र हो गया उसका, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो तज़किरा किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ऐसा नाम रखूंगा अपने पोते इस मुबारक लड़के का जो पहले नाम नहीं रखा गया था, और अल्लाह ताला ने उनके दिल में इल्क़ा किया और उन्होंने हुजूर का नाम मोहम्मद रखा। आप देखें
حمد سے حضور کا کیسا اللہ تعالیٰ نے تعلق بنایا، ہر جگہ ہم لواء الحمد کے تلے تمام کے تمام لوگ ہوں گے، تمام انبیاء ہوں گے اور تمام مومنین ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر آخر تک جتنے انبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے رکھ۔ عقیدہ نمبر 12 صراط حق ہے، صراط پل صراط کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر۔ یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ولی جہنم جسر ادق من الشعر واحد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز یہ ہوگا اور بال جتنا باریک ہوگا نا اس سے بھی زیادہ باریک ہوگا، لیکن اس پہ چلنا ہوگا۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت، پھر اور امتیں، یعنی حضور کی امت پہلے گزرے گی، اس کے بعد دیگر امتیں گزرے گی۔ اور حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندا، یعنی بجلی جس طرح ایک لمحے میں آ کے چلے جاتی نا، چھک چھک آتی چلے جاتی، تو اس طرح سے لوگ گزر جائیں گے۔ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا۔ اور بعض تیر ہوا کی طرح، تیز ہوا کی طرح، ہوا کا ایک جھونکا آ کر جس طرح چلے جاتا اس طرح گزر رہے ہیں، یعنی باریک ہونے سے یا پھر تیز ہونے سے ان کو اس کا نقصان نہیں ہوگا، آئے اور چلے گئے، اللہ کا فضل ان کے ساتھ ہوگا۔ کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھسیٹتے ہوئے، اور کوئی چونٹی کی چال چلے گا، یعنی سب اپنے اعمال کے لحاظ سے اس پر سے چلیں گے۔ حضور نے فرمایا فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، مومنین کس طرح گزریں گے، ایک پلک جھپکنے میں وہ گزر جائیں گے، برق کی طرح گزر جائیں گے، ہوا کی طرح، پرندوں کی طرح اور گھوڑوں کی طرح، یا پھر گھوڑے پر سوار ہو کر جس طرح گزرا جاتا ہے اس طرح گزر جائیں گے۔ اور حدیث شریف میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ قربانیاں اچھی قربانیاں تم کیا کرو، یعنی اچھے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، کیونکہ وہ پل صراط پر گزرنے کے لیے تمہاری سواری ہو۔ ہمیں جو سواری دی جائے گی مومنین کو پل صراط پر سے، وہ جانوروں پہ ہم سوار ہوں گے جن کو اللہ کے راہ میں ہم قربان کرتے ہیں۔ اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے، اللہ تعالیٰ ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، لٹکتے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے، اور یہ ہلاک ہو گیا، جہنم میں گر گیا تو ہلاک ہو گیا۔ اور یہ تمام اہل محشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول، مگر وہ بے گناہ گناہگاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا ہوا بکمال گریہ وزاری اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، رب سلم رب سلم، یعنی حضور کی امت یہاں گزر رہی ہے پل صراط پہ، حضور ایک کنارے پہ ہیں اور فرما رہے ہیں کہ رب سلم رب سلم، اے میرے رب میری امت کو تو سلامتی سے گزار دے، میری امت کی تو حفاظت فرما، سلامتی سے پل صراط پر سے گزار دے، الہی ان گناہگاروں کو بچا لے بچا لے۔ اور ایک اسی جگہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تمام جگہوں پر، تمام مواطن میں دورہ فرماتے رہیں گے، کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوا دیں گے، اور فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہے، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں، اور وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں ہیں اور بخششیں ہیں اور شفاعتیں ہیں جو وہاں پہ دکھیں گے، لوگوں سب کے اوپر واضح ہو جائیں گی، سب کے اوپر کھل جائے گا۔ حضور وہ درود پاک لا کر دے دیں گے، جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو کسی کے اعمال کم ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ درود لا کر اس میزان میں رکھ دیں گے جو بندے نے حضور کی بارگاہ میں بھیجا تھا، اور اس کا میزان ہلکے سے بھاری ہو جائے گا اور اس کی نجات ہو جائے گی۔ پیاسوں کی حضور پیاس کو دور فرمائیں گے، حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو سیراب فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غرض ہر جگہ انہی کی دہائی، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پکارنے کی کسی میں ہمت نہیں۔ آپ نے تفصیلی حدیث بخاری شریف کی پچھلے والے درس میں پڑھ لی کہ ایک ایک نبی یہ کہے گا کہ نفسی نفسی، ہر نبی علیہ السلام فرمائے کہ مجھے میری فکر پڑی ہے، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی کے پاس جاؤ۔ کوئی کسی نبی کا نام لیں گے، کوئی کسی نبی کا نام لیں گے، اور ہر کوئی اپنے بعد والے کے پاس بھیجے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں حضور کے پاس بھیج دی، سب کی تو یہ بات ہے، اللہ سے بات ہی نہیں کر سکتے۔ حضرت آدم و موسیٰ یہ فرمائیں گے کہ اللہ نے ایسا غضب کیا ہے کہ پہلے کیا تھا نہ بعد میں کیا ہے، ایسا غضب بعد میں کبھی کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے غضب میں ہے۔ ایسے حال میں اگر کوئی کسی کو پکار رہا ہے تو بس حضور کو پکار رہا ہے، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا ہے، اور ان کے سوا کس کو پکارے کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کیا پوچھے، صرف ایک یہی ہے جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں ہے، اور تمام عالم کا بار ان کے ذمے ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
اللہم نجنا من احوال المحشر بجاہ هذا النبی الکریم علیہ وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلاة والتسلیم آمین۔ یہ قیامت کا دن کہ حقیقتاً قیامت کا دن ہے جو 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کے مصائب بے شمار ہوں گے۔ مولا عز و جل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا اس میں اتنا وقت صرف ہوا جتنا ایک وقت کی نماز فرض میں صرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے وہ وقت کو چھوٹا کر دے گا، سکیڑ دے گا، بلکہ اس سے بھی کم ہوگا، فرض نماز کے وقت سے بھی کم وقت ہوگا، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے پلک کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی کم۔ سب سے اعظم و اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہے عز و جل و تعالی، کہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں، جنت سے بڑی کوئی نعمت ہے اگر تو اللہ کے دیدار کی، جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا، کبھی نہ بھولے گا۔ اور سب سے پہلے دیدار الہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، فرمایا کہ کچھ چہرے اس دن بہت ہی کھلے ہوئے ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اور فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ چاہیے آیت مبارکہ یریدون وجہہ کی آیت میں آپ کو سناؤں گی۔ ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، یعنی جس چہرے کو دیکھنے کی تمنا دنیا میں لوگ کیا کرتے تھے وہ چہرہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ چہرہ بس ایک لفظی ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا دیدار کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر یہ اس بات کا ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کو آپ دور نہ فرمائیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، یریدون وجہہ، اپنے رب کا دیدار وہ چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس دن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ان کو دیدار ہوگا اور ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن چہرے باز کیا ہوں گے؟ مسفر ہوں گے، یعنی کھلے ہوئے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ کھلے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو بشارت دے رہے ہوں گے۔ کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا وہ اس کے جمال میں مستغرق رہیں گے، وہ اس کو کبھی نہ بھولیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ من خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اول شافع و اول مشفع، حضور کے یہ خصائص میں سے ہے کہ آپ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہوں گے اور سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول ہوگی اور سب سے پہلے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ یہاں تک تو حشر کے احوال و احوال مختصراً بیان کیے گئے۔ ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں، جس کو جنت کہتے ہیں۔ یہ تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں ہے، اسے جہنم کہتے ہیں۔ جنت و دوزخ حق ہے، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جنت و دوزخ کو بنے ہوئے ہزارہ سال ہوئے اور اب وہ موجود ہے۔ یہ نہیں کہ اس وقت تک تخلیق نہ ہوئی، قیامت کے دن بنائی جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ قیامت سے بہت پہلے جنت بھی بنائی جا چکی ہے، جہنم بھی بنائی جا چکی ہے۔ قیامت و بعث، وہ حشر و حساب و ثواب اور عذاب، جنت، دوزخ، سب کے وہی معنی ہے جو مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ جو شخص ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے نئے معنی گھڑے، مثلا ثواب کے معنی اپنے حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا، یعنی ثواب وہ ہے جو جنت میں ملے گا، لیکن کوئی اگر کہہ رہا ہے کہ نیکی کو دیکھ کر اگر کوئی خوش ہو رہا ہے تو یہ ثواب ہے، اور عذاب، برے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہونا ہے تو یہ غلط بات ہے، یا حشر فقط روحوں کا ہونا ہے، جسم کے ساتھ نہیں اٹھایا جانا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ وہ حقیقتاً ان چیزوں کا منکر ہے اور ایسا شخص کافر ہے۔ اب جنت و دوزخ کی مختصر کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہاں تفصیلی بیان آ رہا ہے، اگلے 2 دروس میں جنت اور دوزخ کا بیان ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ قیامت میں اٹھائے جانے کا، معاد کا اور حشر کا بیان یہاں پہ ختم ہوا۔ شفاعت کا بھی تفصیل سے اس کے ضمن میں بیان آ چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بیان، حوض کوثر کا بیان، لواء الحمد کا بیان اور مقام محمود کا بیان بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ علی ذلک، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔